وَإِلَىٰ عَادٍ اور قوم عاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی ہودا حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ قَالَ وہ فرمانے لگے، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا تم عبادت کرو، بندگی کرو، اللہ کی۔ یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اللہ کے سوا، اس کے سوا اللہ کے سوا، ما لکم من الہ غیرہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان نہیں ہو انتم تم الا مگر مفترون جھوٹے معبود بنائے ہوئے۔ افطرا سے ہے، افطرا کا مطلب اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر کسی اور کی طرف منسوب کر دینا، اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر کسی اور کی طرف منسوب کر دینا۔ تو تم نے جن کو اپنی طرف سے معبود بنایا ہوا ہے یہ تمہارے ذاتی گھڑے ہوئے خدا ہیں۔ ان انتم الا مفترون نہیں ہو تم مگر جھوٹے معبود بنانے والے۔ یا قومی اے میری قوم، یہ وہی تسلسل ہے جو ہم نے 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے اندر بھی پڑھا تھا۔ تقریباً اس کی بھی ایسی ہی ترتیب تھی، ایک رکوع میں ایک قوم کا تذکرہ، اور جس طرح ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا تقریباً وہی انداز یہاں پر بھی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور قوم عاد کی طرف اخاہم، اور اس سے مقصود انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام کے واقعات کو بار بار ذکر کرنے اور نقل کرنے سے مراد قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک پیغام، سبب اور واضح ہدایت۔ اللہ تعالیٰ جو تعلیم بھیجتے ہیں، جو وحی بھیجتے ہیں، جو نظام بھیجتے ہیں، اس کو اپنانے والے کامیاب اور اس کا انکار کرنے والے ناکام۔ یہ سیدھا سادہ 2 لفظوں کا اصول۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، جو ان پر ایمان لائے ہم نے انہی کو نجات دی، وہی بچے، اور باقی جو تھے وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے۔ اب قوم عاد اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم دنیا کے اندر آپ کہہ لیں کہ عروج پایا ہے، جس قوم نے ترقی پائی ہے، وہ قوم عاد کے نام سے معروف ہوئی ہے۔ اس قوم کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جس نے اس قوم کو بہت نمایاں کیا۔ ایک تو ان کے اندر قوت تھی، طاقت، بے انتہا طاقتور۔ ہم نے بار بار پڑھا ہے، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسی قوم، طاقتور قوم پیدا ہی نہیں کی گئی۔ دوسری جو ان کے اندر خوبی تھی وہ بہترین انجینئر، معمار قوم تھی، بہت اعلیٰ درجے کے انجینئر اور معمار لوگ ہوتے تھے یہ۔ اب اپنے اس فن میں عروج کی بنا پر دنیا میں انہوں نے بڑا نام کمایا۔ اب جب نبی نے آ کر یہ کہا کہ جس چیز کو تم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہو دراصل یہ ناکامی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی کچھ اور چیز ہے، یہ تو چند دن تم یہاں رہ لو گے، اور اچھا چند دن ہمارا محاورہ ہے، ان کے محاورے شاید چند سال ہوں گے، ان کے محاورے، کیونکہ ان کی عمریں بھی سالوں کے حساب سے ہوتی تھی۔ کئی لوگ 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، تو ان کے محاورے
چند سال ہوں گے، 4 سال ہوں گے، ہم 4 دن کہتے ہیں، وہ 4 سال، تو بالآخر انسان نے تباہ ہونا ہے، ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، وہ یہ بات ماننے کو تیار ہے، ہم طاقتور، قوت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہنر ہمارے ہاتھ میں، فن ہمارے ہاتھ میں، دنیا میں عروج، طاقت، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری وہ ہے، ترقی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں سمجھا اور ظاہری اشیاء کو ہی اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھا، تو بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ آسان ترین لفظوں میں یہ قرآن کے پیغامات ہیں۔ اب اگر ہم ترجمہ بھی پڑھ لیں تو بات تقریباً واضح ہو جاتی ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، لا نہیں، اسألکم میں مانگتا تم سے، یا قومی اے میری قوم، لا اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، اجرا اجر، صلہ، معاوضہ، بدلہ۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے لا اسألکم علیہ مالا، میں کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی معاوضے کا، کسی صلے کا، کسی بدلے کا سوال تم سے نہیں کرتا۔ ان نہیں ہے، اجریہ میرا معاوضہ، الا مگر، علی پر، الذی جس نے، فطرنی مجھے پیدا کیا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرے اس کام کا بدلہ مجھے وہ اللہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا کیوں نہیں، تعقلون تم سمجھتے، افلا تعقلون تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ نہ سمجھنے کا مطلب ایک آدمی بالکل مخلص ہو کر تمہیں کوئی بات کہہ رہا ہے تو تمہیں تو سوچنا چاہیے، اس کا مفاد بھی کوئی نہیں اس بات کے اندر، اس شخص کا اس بات میں مفاد بھی کوئی نہیں ہے، پھر تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ وہ شخص کیوں تم پر اپنا وقت لگا رہا ہے۔ افلا تعقلون کیوں نہیں تم سوچتے، سمجھتے اس بات کو۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، استغفروا بخشش طلب کرو، ربکم اپنے رب سے۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، استغفروا ربکم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ثم پھر، توبو متوجہ رہو، الیہ اسی کی طرف، ثم توبو الیہ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ یہ بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے، توبہ اور استغفار میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ استغفار کہتے ہیں پچھلی جو غلطیاں ہیں ان کی معافی مانگنا، اور توبہ پھر کہتے ہیں کہ وہ جو معافی مانگ کے جس راستے پہ چلا ہے نا اس پہ قائم رہنا، اس پر قائم رہنا۔ استغفروا ربکم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، اب معافی مانگ کر تم اپنے رب سے جڑ گئے، ثم توبوا الیہ پھر اپنے رب سے جڑے رہو، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ یرسل وہ چھوڑے گا، السماء آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا برستا ہوا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ یہ جو چیز ہوتی تھی نا پانی، یہ پہلی اقوام کے لیے بے انتہا ضرورت کی چیز ہوتی تھی، ہمارے لیے اتنی نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں اس طرح، ہمیں تو بافر مقدار میں پانی میسر ہے، ہمارے تو گھروں کے اندر ماشاءاللہ سے 25-25 30-30 نلکے لگے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر تو ایک جگہ پر 3 نلکے لگے ہوتے ہیں، ٹھنڈا، گرم اور کوئی اور بھی ساتھ، یہ ٹھنڈے والا یہ ہے، گرم والا یہ ہے، یعنی ڈبل کنیکشن ہمارے ہاں، ٹرپل کنیکشن ہمارے ہاں آ رہے ہوتے ہیں، شاور الگ سے لگے ہوتے ہیں، واش روم کے اندر پتہ نہیں کتنے نلکے ہمارے، کچن کے اندر ہمیں نہیں احساس۔ وہ اقوام جن کا جینا مرنا پانی پہ ہوتا تھا، ان کے لیے پانی بہت بڑی بات تھی۔ تو بھائی تم جب اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو گے نا تو پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہو، تمہارا رب تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ ابھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے 26ویں پارے میں، جب بادل آئے نا بڑے خوش ہوئے، آلو ہارا عارض ممطرنا، وہ بادل آئے، بارشیں برسیں گی،
بلکہ قحط کا زمانہ تھا، شدید قحط پڑ گیا تھا، پانی کی قلت کیسے دور ہوگی؟ تو وہ نبی کہہ رہے میں بتاتا ہوں، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو اللہ کے حضور، جب یہ کرو گے اللہ پانی کی قلت دور کر دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ اور زیادہ کریں گے، قُوَّةً طاقت، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ تمہاری طاقت کے ساتھ، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور اللہ تمہاری طاقت میں اور اضافہ کریں گے، پہلے ہی بڑے طاقتور ہو، اللہ اور تمہاری طاقت کے اندر اضافہ کریں گے۔ وَلَا اور نہ تَتَوَلَّوْا پھرو مجرمین مجرم بن کر، وَلَا تَتَوَلَّوْا مجرمین اور مجرم بن کر زمین پر نہ پھرو۔ قالوا وہ کہنے لگے، یا ہود اے ہود، ما جئتنا ما نہیں، جئتا آپ لائے، نہ ہمارے پاس، ببینہ کوئی واضح دلیل، ما جئتنا ببینہ آپ کوئی واضح دلیل ہمارے پاس لے کر نہیں آئے، یعنی کوئی ایسی بات آپ کرتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، لیکن ما جئتنا ببینہ آپ کوئی واضح بات ہمارے پاس، کوئی واضح دلیل ہمارے پاس لے کر نہیں آئے۔ وما اور نہیں ہے، نحن ہم، بتارکی تارکی تارک سے ہے، تارک چھوڑنے والا، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے، آلہتنا اپنے معبودوں کو، عن قولک آپ کی بات سے، آپ کے کہنے پہ، آپ کی بات سے، آپ کے کہنے پہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما اور نہیں، نحن ہم، لکا آپ پر، بمؤمنین ایمان لانے والے، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں، ہم آپ کو ماننے والے بھی، آپ کہتے ہیں مجھے نبی مانو، بھائی ہم تو نہیں مانتے، نہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، نہ ہم اپنے پرانے سسٹم اور نظام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی ہم جو ہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ان نہیں، نقول ہم کہتے، ان نقول نہیں ہم کہتے، الا مگر، ان نقول نہیں کہتے ہم، الا مگر، اعتراک اعتراک بعض آلہتنا بسوء، اعتراک پریشان کر دیا آپ کو، بعض کسی، آلہتنا ہمارے معبودوں میں سے، بسوء نقصان پہنچا کر، اعتراک بعض آلہتنا بسوء ہمارے کسی معبود نے آپ کو نقصان پہنچا کر پاگل کر دیا ہے، مجنون کر دیا ہے، آپ کو آصف زدہ کر دیا ہے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا، یہ وہی بات ہے جو آج بھی ہم اکثر کچھ نادان لوگوں سے سنتے ہیں، اینو تے فلاں دی بد دعا لگ گئی ہے، اینو تے ساڑے انہاں دی انہاں دے بارے گل کردا سی، یہ ان کے بارے میں بولتا تھا نا، ان کی لگ گئی ہے، ان کی بد دعا لگ گئی ہے، ان کی نظر لگ گئی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں نا، لگتا ہے ہمارے کسی معبود نے نا آپ کو پریشان کر دیا ہے، آپ کو کسی کی لگ گئی ہے، آپ کو ہمارے کسی معبود کی نظر لگ گئی ہے، اس میں کسی نے آپ کو دیکھا ہوگا ہمارے معبود نے، اور اس سے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بات آتی ہے، یہ سب بیکار ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان کے خلاف بولتے ہیں نا، ہم آپ کو کہتے ہیں نا نہ بولا کریں، دیکھا نا لگ گئی آپ کو کسی کی نظر۔ قال حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے، انی بے شک میں، اشہد گواہ بناتا ہوں، اللہ کو، انی اشہد اللہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا اور تم بھی گواہ رہو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، انی بے شک میں، بریء بیزار ہوں، مما ان سے، تشرکون جن کو تم شریک بنا رہے ہو، جن کو تم شریک بنا رہے ہو، میرا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، میں
ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے لا تعلق ہوں، میرا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، فضول چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، جاہلانہ چیزیں ہیں۔ من دونہ ہی، اللہ کو چھوڑ کر، من دونہ ہی، اللہ کو چھوڑ کر، فقیدونی، تم چل لو چال، جمیعاً، سب کے سب، من دونہ ہی، اگر تم کہتے ہو نا کہ شاید ان میں سے کسی کی نظر لگی ہے مجھے، شاید ان کی کسی کی بد دعا لگی ہے مجھے، شاید ان میں سے کسی نے میرے خلاف کچھ کیا ہے، اچھا تو جاؤ سب لے آؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، کرو میرے خلاف جو کر سکتے ہو، جو تدبیر، جو سازش، جو مکر میرے خلاف کر سکتے ہو کرو، ہاں اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ اگر کرنا چاہے تو پھر تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہاں اس کو چھوڑ کر، فقیدونی جمیعا، سب کے سب چلو میرے خلاف چال، کرو میرے خلاف تدبیر، کرو میرے خلاف سازش، ثم، پھر لا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ نبی کو اللہ رب العزت اتنی ایمانی قوت سے نوازتے ہیں، اتنی ایمانی قوت سے نوازتے ہیں کہ وہ پورے نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوتا ہے، پورے نظام کو، باطل نظام کو اکیلا تنہا چیلنج کرتا ہے، للکارتا ہے، دھجیاں بکھیرتا ہے باطل نظام کی۔ نبی کو اللہ تعالیٰ اتنی ایمانی قوت سے نوازتے ہیں کیونکہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر اس درجے کا ہوتا ہے کہ آ جاؤ سب، آ جاؤ، آ جاؤ سب، میدان میں کھڑا ہوں میں۔ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں بار بار، مختلف مراحل پر، کبھی ایک سامنے آتا ہے، کبھی دوسرا سامنے آتا ہے، کبھی تیسرا سامنے آتا ہے، کبھی قوم آتی ہے، کبھی گھر والے آتے ہیں، ایک وقت آتا ہے حاکم وقت سامنے آ جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام وہیں پہ کھڑے پوری قوت کے ساتھ۔ اور بھائی آپ کے پاس کوئی جماعت ہو، آپ کے پیچھے کوئی طاقت ہو، کوئی فوج ہو، کوئی جماعتیں آپ کے پیچھے ہوں، چار بڑے ہاتھ ہوں، پھر تو آپ کا کھڑا ہونا بنتا ہے۔ تو چار بندے میرے ساتھ بھی ہیں، جیسے کفار کہتے تھے اکثر کہ نحن اکثر جمعا، بڑے بندے ہیں ہمارے پاس، ایک آواز لگائیں گے جناب، فوجوں کی فوجیں آ جائیں گی، جماعتوں کی جماعتیں، قبیلوں کے قبیلے آ جائیں گے، اکثر جمعا ہمارے پاس۔ نبی تو یہ بھی نہیں کہتا تھا اکثر جمعا، خود وہ اکیلا کھڑا ہوتا تھا، پھر بھی پورے باطل نظام کو للکارتا ہے، پورے باطل نظام کو چیلنج کرتا ہے، پورے باطل نظام کی وہ دھجیاں بکھیرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ اگلی آیت میں بھی آ رہی ہے بات، انی، بے شک میں نے تو، توکلت، بھروسہ کیا ہے، علی اللہ، اللہ پر، انی توکلت علی اللہ۔ کئی انبیاء علیہ السلام ایسے آئے جن کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوتا تھا، جن کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں ہوتا، کئی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ایک شخص بھی نہیں ہوتا تھا، اکیلے ہوتے تھے، لیکن ان کا جذبہ ایمانی وہی ہوتا تھا، ان کی للکار وہی ہوتی تھی، ان کا کفر کا مقابلہ کرنا وہی ہوتا تھا، پوری قوت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ۔ انی توکلت، بے شک میں نے بھروسہ کیا ہے، علی اللہ، اللہ پر، ربی، وہ میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ میرا رب ہے، میں بھروسہ کر رہا ہوں، تو رب تو تمہارا بھی ہے، تو تمہیں بھی کرنا چاہیے اس پر۔ ما، نہیں ہے، من دابہ، کوئی جاندار، ما من دابہ، نہیں ہے کوئی جاندار، الا، مگر، ہوا، وہی اللہ، آخذ، پکڑے ہوئے ہے، بناصیتہا، ناصیہ، پیشانی، ہاں اس کی، ما من دابہ، نہیں ہے کوئی بھی روئے زمین پہ چلنے والا، دابہ روئے زمین پر چلنے والی کوئی بھی مخلوق، الا ہوا، مگر وہی اللہ، آخذ بناصیتہا، وہی اس کی پیشانی پکڑے ہوئے ہے، وہی اس کی چوٹی تھامے ہوئے ہیں، یعنی روئے زمین کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ ان ربی، بے شک میرا رب، علی، پر، صراط،
راستہ مستقیم سیدھا، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن بس اگر تولوا اگر تم منہ موڑو، اگر تم میری بات نہ مانو، انکار کرو، فقد تو بے شک ابلغت میں پہنچا چکا، کم تمہیں، فقد ابلغتکم تو میں تمہیں پہنچا چکا، ماں جو ارسلت بھیجا گیا مجھے، بھی اس کے ساتھ، الیکم تمہاری طرف، ما ارسلت بھی الیکم جو تمہاری طرف دے کر مجھے بھیجا گیا میں وہ پہنچا چکا۔ اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کے احکامات مجھے دے کر بھیجے گئے کہ میں تم تک پہنچاؤں، میں پہنچا چکا۔ فَإِن تَوَلَّوْا اب اگر تم منہ موڑو، انکار کرو، روگردانی کرو، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم جو مجھے دے کر بھیجا گیا وہ میں تمہیں پہنچا چکا۔ وَيَسْتَخْلِفُ اور جانشین بنائے گا، ربی میرا رب، قومن لوگوں کو، غیرکم تمہارے علاوہ، وَيَسْتَخْلِفُ ربی قومن غیرکم اور میرا رب تمہارے علاوہ اور لوگوں کو جانشین بنائے گا، مطلب تمہیں ہٹا دیا جائے گا، تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسایا جائے گا، آباد کرے گا۔ نہیں مانو گے تو مٹ جاؤ گے، بات نہیں مانو گے، پیغام نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو مٹ جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے، اور اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ ولا اور نہ تضرونا تم نقصان پہنچا سکو گے، ہو اس اللہ کو، شیئا کچھ بھی، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ ان بے شک ربی میرا رب، علی پر، کل شیء ہر چیز، حفیظ نگہبان ہے، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ولما اور جب، جاء آیا، امرنا ہمارا حکم، اب یہ عذاب ہے، یہ جب ہمارا امر آیا، ہمارا عذاب آیا، ہمارا حکم آیا۔ اب بظاہر ہم نے 15-20 منٹ کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت شروع سے آخر تک پڑھ لی۔ شروع میں وہ قوم کو بلا رہے ہیں اور آخر میں اب قوم کا انجام اور عذاب آ چکا۔ ہمیں پڑھنے میں 15-20 منٹ لگے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کو یہ سارا پیغام اور یہ دعوت کی تو خلاصہ ہے نا چند لفظوں کے اندر، بسا اوقات صدیاں لگی ہیں، جیسے ہم کل پڑھ کے آئے حضرت نوح علیہ السلام کا 25-25 سال، 50-50، 100-100، 200 سال، 300 سال انبیاء علیہ السلام کو لگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں نبی کی بات کو سچ ثابت کر کے دکھاتے تھے، بار بار سچ ثابت کر کے۔ قوم فرعون کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جب ہم نے پکڑنے کا ارادہ کیا تو پھر نشانیاں آنی شروع ہوئیں، ایک نشانی، دوسری نشانی، تیسری نشانی، سمجھ جاتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے نا اللہ کوئی نہ کوئی آزمائش بھیجے گا، آ گئی ہے۔ پھر یہ بھی پتا ہوتا تھا اس آزمائش کو اگر کوئی دور کرا سکتا ہے تو وہ نبی ہے۔ پھر بھاگے آتے تھے، اے موسیٰ علیہ السلام ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن، دعا کریں اللہ سے، آپ کی تو اللہ کے ہاں بڑی سنی جاتی ہے نا، اللہ دور کر دے ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے دور کر دی، پھر بھاگ جاتے تھے۔ پھر دوسری آزمائش آتی تھی، اوہو ہم پہلے بھی موسیٰ کے پاس گئے تھے، پھر بھاگتے تھے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ پچھلی دفعہ غلطی ہو گئی، اب تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ پاک پھر آزمائش ہٹا دیتے تھے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر دوبارہ ہو گئے، کون سا نبی، کون سا وعدہ اور کون سی آزمائش۔ اس طرح اللہ رب العزت نامعلوم کتنا عرصہ موقع دیتے رہے، سمجھ آ جاتی تھی، پھر دوبارہ وہی حرکتیں، سمجھ آ جاتی تھی، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے بس بھائی بہت ہو گیا۔
تو یہ اس قوم کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوا. سمجھ آ جاتی تھی پھر واپس بھاگ جانا، سمجھ آ جاتی تھی پھر پلٹ جانا. پھر ایک وقت ایسا آتا تھا اللہ کہتے تھے بس ختم. اب کیا ہوا؟ ولما جاء، اور جب آیا امرنا، ہمارا حکم، نجینا، تو ہم نے بچا لیا، نجات دی، ہودن، حضرت ہود علیہ السلام کو، والذین، اور جو لوگ آمنو، ایمان لائے تھے، معہو، ان کے ساتھ. نجینا ہودا، ہم نے ہود علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی بچا لیا. برحمت، رحمت سے، منا، اپنی رحمت سے. یعنی اگر ہم نہ بچانا چاہتے تو ہم اس بات پر بھی قادر تھے ان کو بھی نہ بچاتے، لیکن ہم نے چاہا کہ ان کو بچانا ہے تو بچا لیا. ونجینا، اور نجات دی ہم نے، ہم، ان کو، من عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، سخت عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی، ان کو بچا لیا. وتلک، اور رہے قوم عاد، جحدوا، انہوں نے انکار کیا، آیات ربہم، اپنے رب کی، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وعصوا، اور نافرمانی کی، رسلہ، اپنے رسولوں کی، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، رب کی آیات کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی. واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، انہوں نے بات مانی، وہ پیچھے چلے، امر، حکم کے، کلی، ہر، جبار، ظالم، عنید، دشمن، ہر ظالم اور عناد، دشمنی رکھنے والے شخص کے پیچھے چلے. انہوں نے نبی کا راستہ نہیں چنا، انہوں نے ظالموں کا راستہ چنا. انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، وہ ظالموں کی بات مانتے تھے، ظالموں کے پیچھے چلتے تھے. خیر اور ہدایت کے راستے پہ نہیں چلتے تھے، وہ شر اور برائی کے راستے پہ ہی چلے. وَأُتْبِعُوا، اور مسلط کر دی گئی، فی ہذہ، اس دنیا میں بھی، ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی، لعنتن، لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت مسلط کر دی گئی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت مسلط کر دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے لعنت ہی مسلط کی جائے گی. الا، سنو. اب یہ آخری ایک دو لفظ جو ہیں نا، یہ سارے واقعے کا خلاصہ ہیں. سنو، اب جن کو سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سنو. انا، بے شک، عادن، قوم عاد نے، کفروا ربہم، اپنے رب کی بات ماننے سے انکار کیا. قوم عاد نے اپنے رب کی بات ماننے سے انکار کیا. الا، سنو، بعد لعاد، بعد، تباہ و برباد ہو کر رہی عاد، قوم عاد. الا بعد لعاد، سنو، ہلاک اور برباد اور تباہ ہو کر رہی قوم عاد، قوم ہود، جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. وہ جو ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی نا، پھر وہ تباہ و برباد ہو کر رہی. الا ان عادا کفروا ربہم، اپنے رب کی بات ماننے سے انکار کیا. اور وہ جو قوم ہود تھی نا، ہود علیہ السلام کی قوم تھی نا عاد، پھر وہ تباہ و برباد ہو کر رہی. بس آج یہاں تک.